اب رمضان شروع ہو چکا ہے اور روزے شروع ہو چکے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت سارے مسلمان روزے رکھ رہے ہوں گے، الا یہ کہ جو آدمی بیمار ہو، آزار ہو، شوگر ہائی فائی ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ 300 سے اوپر شوگر ہو گئی ہے، یا ہارٹ پیشنٹ ہے۔ شوگر کا مریض بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر 2 گھنٹے پہ 1 گھنٹے پہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ معذور ہے، وہ فدیہ دے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، الا یہ کہ اس کی نیت ہو کہ میں اگر کل اچھا ہو گیا، عید کے بعد اچھا ہو گیا تو میں اپنے روزے کی قضا کروں گا، تو بہت اچھی بات ہے، ایسے آدمی کے لیے روزہ فرض نہیں ہے۔ باقی سب لوگ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے کہ روزے کو رمضان کے مہینے میں پورے رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھ سکیں، کیونکہ بہت قیمتی روزے ہیں۔ یہ ایک بغیر عذر کے چھوٹ گیا، پوری زندگی روزہ رکھو گے اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکے گا آدمی۔ تو بہرکیف آج جو ہے روزے کے فوائد بیان کیے گئے کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی لیے روزہ جو ہے اس کے فائدے میں سے ہے کہ نفوس کو، انسان کو سب سے زیادہ مہذب بناتا ہے، سب سے زیادہ با ادب بناتا ہے، با ملاحظہ بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے والا اور متقی اور پرہیزگار جو ہے یہ روزہ بنا دیتا ہے، اور نفوس کا تزکیہ کر دیتا ہے اور ان کی تطہیر کر دیتا ہے، ان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے کہ روزہ جسم کو پاک اور صاف کر دیتا ہے ساری بیماریوں سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سی آزاریوں سے، بہت سی برائیوں سے، بہت سے نقصان والی چیزوں سے جسم کو روزہ پاک کر دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی روزہ ہے، حتیٰ کہ جو آسمانی مذاہب نہیں بھی ہیں، جیسے ہندوؤں کا مذہب ہے، جین کا مذہب ہے، ان میں بھی روزہ ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ روزے سے کم از کم دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، مگر اب ان کو یہ معلوم ہے کہ روزے سے دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کہ سال بھر آدمی جو ہے علم غلم شلم سب کھاتا رہتا ہے، سب پچاتا رہتا ہے، معدے کے اوپر خوب جم کر کے ظلم کرتا رہتا ہے، پھر ایک مہینہ جو ہے اس کو ریسٹ دیتا ہے، اس کو راحت دیتا ہے، اس کو بھی چھٹی کا موقع دیتا ہے، اس کو بھی نئے سرے سے کور ہونے کا موقع دیتا ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے اور طاقتور بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو روزہ متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اللہ والا بنا دیتا ہے، دیندار بنا دیتا ہے۔ روزہ انسان کو دیندار بنا دیتا ہے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے جس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ کام کرنے کا عادی بنا دیتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کام کو چھڑا دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت ہوتی ہے، مگر اب رمضان آ گیا، روزے میں تو سگریٹ نہیں پی سکتے، تو چھوٹ گیا، تو آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جھوٹ بولنا آسان تھا، مگر اب سوچا یار کہ اب جھوٹ بولیں گے تو روزہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، چھوڑ دیا۔ ایک روزے کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے کہ میرا روزہ ہے، گالی دیں گے تو زبان خراب ہوگی، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، تو گالی دینا چھوڑ دیا۔ کوئی بری بات کہیں گے، کسی کے دل توڑنے والی بات کہیں گے تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، تو اس بری بات کو چھوڑ دیا۔ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عام دنوں میں وہ چیز آسان نہیں ہوتی ہے، چلو سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، مگر یہاں پہ یہ خیال میرا روزہ ہے۔ کوئی زور زور سے چلا رہا ہے، اپنا بھی دل چاہتا ہے زور سے چلانے کے لیے کہ اس کو زور زور سے جواب دیا جائے، مگر نہیں بھائی، روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا روزہ ہو اس کو زور زور سے نہیں چلانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔
تو ابھی کیا مجبوری ہے، خلاص روزے سے ہیں صاحب، تو برائیوں سے بچتا چلا جا رہا ہے آدمی. اور اسی وجہ سے روزے کی ہی وجہ سے بندہ جو ہے بہت سی بھلائیاں کما لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، فجر کی نماز میں جلدی پہنچو، میں روزے سے ہوں، قرآن مجید پڑھ لوں، روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، کلمہ پڑھ لوں خوب کثرت، میں روزے سے ہوں، میں استغفار کر لوں، میں روزے سے ہوں، مجھ سے کوئی برائی نہ ہو، میں سے قرآن مجید کی تلاوت ہو. روزہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قرآن مجید کا مہینہ ہے، تو روزے کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے اور بہت سی بھلائیاں آٹومیٹکلی کما لیتا ہے. مسجد میں دروس میں شامل ہو جاتا ہے، درس میں بیٹھ جاتا ہے، نصیحتیں سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں گزرے، کسی مسجد میں، اللہ کے کسی گھر میں وقت گزرے تاکہ میرا یہ وقت قیمتی ہو جائے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ ملنے والا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کیا ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، مگر ملے گا ضرور، بہت ملے گا. ایک مزدور کو یہ معلوم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرے گا تو 150 روپے دہاڑی ملے گی، 100 روپے ملے گی، 150. دکان پہ جو کام کر رہا ہے بھائی اس کے حساب سے 50 روپے ملے گی اس کو. مگر یہاں پہ یہ جو مزدور ہے، جو مزدوری کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، شام کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود دوں گا اپنے ہاتھ سے. بادشاہ کہہ رہا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کسی وزیر سے نہیں بٹوا رہا ہے، کسی خادم سے نہیں بٹوا رہا ہے کہ جاؤ دے دو. آپ کا فورمین آپ کو تنخواہ دیتا ہوگا، آپ کا اکاؤنٹنٹ جو ہے آپ کی تنخواہ ٹرانسفر کرتا ہوگا، مگر وہاں پہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آ جاؤ میں خود دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اب وہ کتنا دے گا؟ اپنی شایان شان دے گا. وہ ایسے تو نہیں دے گا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو خزانے کی کمی کا خوف تھوڑی نہ ہے کہ میرے پاس خزانے کم ہو جائیں گے اگر سب کو 1-1 ملین ریال روزانہ کا دے دیا ہم نے. ایک آدمی نے مزدوری کی 100 روپے کی، مگر شام کو اس کو 1 ملین ریال دے دیا ہم نے، تو اللہ کے خزانے میں سے کمی ہو گئی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں، اس کو کمی کا خوف نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا. خیر یہ باتیں تو اور آگے کرنے کی تھیں، مگر پھر بھی یہ بات ایک ضمنی آ گئی. تو روزے کے فوائد میں ہی سے ہے یہ بھی. دوسرا فائدہ ایک اور یہ ہے کہ انسان کو صبر، تحمل اور جلد کا عادی بنا دیتا ہے. آدمی جس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے رمضان کے مہینے میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تحمل، برداشت، جلد، بہادر بنا دیتا ہے روزہ انسان کو، صبر کرنے والا بن جاتا ہے انسان. ایسے صبر کرنا مشکل ہے، مگر جب اللہ کے لیے روزہ رکھ دیا تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، صبر کیے ہوئے معلوم ہے شام کو افطار کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے اور پھر ہم دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور پھر بسم اللہ کر کے ہم افطار کریں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. اس امید کے اوپر وہ صبر کیے ہوا ہے، برداشت کیے ہوئے اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو، اپنی تھکاوٹ کو، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے بہادری پیدا ہو رہی ہے اور انسان اسی وجہ سے اپنی پسندیدہ اور رغبت والی چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہے. اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ روزہ انسان کو اس کے نفس کے اوپر قابو پانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے. نفس بہت خطرناک ہے، شیطان سے بھی خطرناک ہے، مگر یہ اور شیطان مل کر کے بیڑا غرق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس جو ہے برائی کی بہت زیادہ حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس کے اوپر میرا رب رحم فرما دے. یہ بے لگام گھوڑا ہے، ہر بری چیز کی طرف پہلے بھاگتا ہے، اچھی چیز سے پیچھے بیٹھ رہا ہے. سوتے رہو، فجر کی نماز سبھی تو چھوڑ رہے ہیں، تم نے چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ نفس یہ کہتا ہے. کہہ دو سبھی تو جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ نفس ارے سبھی تو حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ایک تم نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ کہو سبھی سود کھانے والے جہنم میں جائیں گے، تم بھی چلے جانا تو کیا ہوا؟ نفس ایسے ہی کہتا ہے نا، سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا؟ نفس سے کہو سب جھوٹ بولنے والے، کالی زبان والے،
اللہ کے نزدیک کذاب لکھے جا رہے ہیں اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تم کو بھی کذاب لکھا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، کیا ہو گیا؟ نفس یہی سکھاتا ہے، سب کرتے ہیں، چلتا ہے، سب ہوتا ہے، سب جہنم میں جاتے ہیں، تم بھی چلے جانا۔ نہیں ہم کو تو جنت میں جانا، تو جنت جانا، جنت والے کام کرو بھائی۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جو اپنی مرضی کا ہے وہ ہم لے لیں گے، جو ہماری مرضی کا نہیں ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ تو نفس جو ہے امارۃ بالسوء ہے، بے لگام کی گھوڑی ہے، بے لگام کا گھوڑا ہے۔ روزہ جو ہے اس میں لگام ڈال دیتا ہے، اور انسان کے خون میں جو رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس میں شیطان خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، مگر جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو ہر چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، شیطان کے دوڑنے کی راستے بند ہو جاتے ہیں، نفس کے ابھرنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جس میں کیا بات، چھوڑو یار، بس اللہ کو ہی راضی کر لو۔ آدمی لگام ڈال دیتا ہے، اور جانتے ہوئی آپ، اگر سانڈ کے لگام ڈال دی جائے، ناک میں نکیل ڈال دی جائے، تو بڑے سے بڑا سانڈ اس کو 5 سال کا بچہ یوں پکڑ لے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور اگر سانڈ ہو اور ناک میں نکیل نہ پڑی ہو تو WWF کا کوئی بڑا پہلوان آ جائے، اس کو اٹھا کے پھینک دے گا کہ نہیں پھینک دے گا؟ تو لگام اور ناک کی نکیل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے اور گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے، نفس کے لگام ڈال دیتا ہے۔ اب ہم جدھر چاہیں گے ادھر چلے گا یہ نفس، ہم اچھائی کی طرف لے جائیں گے تو یہ اچھائی کی طرف جائے گا، نماز کی طرف لے جائیں گے نماز کی طرف جائے گا، اچھے کاموں کی طرف لے جائیں گے اچھے کاموں کی طرف جائے گا، غریبوں کی مدد کی طرف لے جائیں گے غریبوں کی مدد کی طرف لے جائے گا، مسلمانوں کی مدد کی طرف لے جائیں گے دین کو پھیلانے کی طرف لے کے جائیں گے، تو یہی نفس اسی طرف ہم کو لے کر کیوں لگام پڑ چکی ہے، تو روزے کی وجہ سے لگام پڑ جاتی ہے۔ بس وہی رمضان جب جاتا ہے اور جب ہم پیٹ کو بھر بھر کے کھانا دینے لگتے ہیں بھر کے کھانا دینے لگتے ہیں پیٹ کو، تو پھر یہ سرکش ہو جاتا ہے، لگام توڑا لیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے نہیں یہی فلاں کام اچھا لگ رہا ہے، ہر برا کام اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اور انسان جب تک اپنے نفس کو اپنی پسند کی چیزیں، یعنی اس کی پسند کی چیزیں عطا کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، تو نفس سرکش اور باغی ہو جاتا ہے، اس کو گمراہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور روزے کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، بہت بڑا ہے، کہ بندے کو یہ اللہ کی نعمتیں یاد کراتا ہے۔ آج فقیر سے فقیر آدمی کے پاس بھی جو ہے مہینے بھر کا کم از کم راشن ہوتا ہے، ہفتے بھر کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ عام آدمی جو غریب کہلاتا ہے اس کے پاس بھی سال بھر کا راشن ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ایک دن کا تو ہوتا ہے نا۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا بوجھ ہے، آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اس کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز، بھوک کے وقت کھانا مل رہا ہے، پیاس کے وقت پانی مل رہا ہے، جوس پینے کے لیے جوس مل رہا ہے، جو چیز چاہیے وہ آپ لے لیتے ہو، بھی اس دور میں آپ کے پاس ہے اتنا۔ مگر روزہ رکھنے کی بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو کہ بڑی قیمتی چیز تھی، کھانا میں تو ہر جگہ 10 روپے میں یا 5 روپے میں پلیٹ کھا لیا کرتا تھا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اگر نہیں ملے 2 دن تو مر جائیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمت کی قدر۔ پانی پیاس لگتی ہے، ہر وقت پانی مل جاتا ہے، مگر اب دن بھر پیاسے رہنا ہے، تو اب پانی کی قدر معلوم ہو رہی کہ کتنی قیمتی چیز ہے، اگر زمین سے اٹھا لی جائے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس آدمی کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ فقیروں اور محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کا بھلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ثواب کمانے میں آگے بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ ثواب کمانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا فائدہ یہ ہے کہ کبر، تکبر اور ترفع، بڑک پن کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہے، سامنے والا 1000 ریال کماتا ہے، آپ 10,000 ریال کماتے ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، کہاں ہے کہ بڑا آدمی ہوں، 10,000 ریال کماتے ہو اس لیے بڑے آدمی ہوں،
میرا گھر بڑا ہے، کیا اس لیے اس کے پاس جھونپڑی ہے؟ میں ٹیری کاٹ کا کپڑا پہنے ہوں، وہ سوتی کا کپڑا پہنے ہیں، میں اس لیے بڑا ہوں؟ یا میں پلیٹ میں تام چینی میں کھاتا ہوں یا شیشے کی پلیٹ میں کھاتا ہوں، اور وہ جو ہے تام چینی کی پلیٹ میں یا اسٹیل کی پلیٹ میں کھاتا ہے یا پتے کے اوپر کھانا کھاتا ہے، میں اس لیے بڑا ہوں؟ کس لیے بڑے ہو؟ کھاتے تو ایک ہی چیز ہو، نکلتی بھی ایک ہی چیز ہے۔ بڑے جو بڑک پن پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کسی بھی وجہ سے ہو، ترفع اور کبر، علم کا بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، دولت کا بھی ہو سکتا ہے، زمین و جائیداد کا بھی ہو سکتا ہے، خوبصورتی کا بھی ہو سکتا ہے، کبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تکبر کسی بھی۔ آدمی کو اس وقت حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، اس لیے کہ بادشاہ سلامت اور فقیر اور عام آدمی اور مسکین اور غریب اور امیر سب کا ایک ہی ٹائم ہے روزہ رکھنے کا اور ایک ہی ٹائم ہے افطار کرنے کا۔ یہ تو ہے نہیں کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ جو ہے شام کو جو ہے ظہر میں 12 بجے ٹھیک آپ افطار کر لیجئے گا، یہ مزدور آدمی ہے 12 بجے رات میں افطار کرے گا، ایسا ہے؟ آپ بادشاہ ہو، آپ ایسا کرنا 11:59 پہ روزہ رکھنا اور 12 بجے افطار کر لینا۔ یہ غریب ہے، یہ جو ہے 12 بجے رات میں سحری کر کے چھوڑ دے گا اور دوسرے دن 11:59 پہ افطار کرے گا، ایسا ہے؟ سب کے لیے ایک قانون ہے، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بابا آدم سے پیدا کیا، سب برابر ہے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، مرضی ہے اس کی، داتا ہے وہ، بانٹنے والا ہے۔ اور جس کو زیادہ دے دیا اگر وہ اپنے آپ کو فن خواہ سمجھ رہا ہے یا 30 مار خواہ سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ تو اس بے وقوفی کا احساس رمضان میں ہوتا ہے کہ ہاں ہم بے وقوفی کر رہے تھے، سب تو کہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، ان کو بھی اسی وقت بادشاہ سلامت کو اور ہمارے محلے کے امیر آدمی کو بھی، امیر ترین آدمی کو بھی اسی وقت افطار کرنا ہے جس وقت مغرب کی اذان ہوگی۔ اگر دیر کر دی اس نے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، جس طرح سے ایک عام اور غریب اور فقیر آدمی اگر دیر کر دے گا جان بوجھ کے تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ پہلے افطار کر لیا اگر امیر صاحب نے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح سے ایک غریب آدمی، فقیر آدمی اگر افطار کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ 10 منٹ پہلے افطار کر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کے کیا ہے تو کفارہ بھی لازم آئے گا اور روزے کی قضا بھی لازم آئے گی، دونوں چیزیں کرنی ہوگی۔ تو پتہ چلا بھیا ہمارا تو کچھ بھی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، باعزت، محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، پیسے والا نہیں، کالا گورا نہیں، کسی ملک کی وجہ سے نہیں کہ وہ سعودی کے ہیں اور آپ جو ہیں ہندی کے ہیں اور وہ قطر کے ہیں اور آپ جو ہے بنگلہ دیش کے، نہ 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 نہ، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، کسی کو کہیں ٹپکا دیا کسی کو کہیں ٹپکا دیا، زمین سب اللہ کی، بندے سب اللہ کے۔ ہاں بڑا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ نے اس کو بیان کر دیا قرآن مجید میں، میرے نزدیک محترم، باعزت، مکرم، سب سے پیارا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اجتماع ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے کہ سارے کے سارے ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک ساتھ افطار کر رہے ہیں، ایک ساتھ تراویح پڑھنے، ایک ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں امام کے پیچھے اللہ اکبر و سمع اللہ لمن حمدہ، ایک ساتھ مسجدوں میں دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ، اسی میں سے بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی ساتھ سحری کر رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ افطار بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس کے جوڑ کو بڑھاتی ہیں۔ اسی طرح سے روزے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر نیک کام کو آسان کر دیتا ہے، آدمی کے لیے نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ کیوں؟ ابھی تو اللہ ہی اللہ بسا، کیونکہ اللہ کے لیے وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو دل میں اللہ ہی اللہ بسا ہوا ہے، اچھا یہ بھی کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ملنے والا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں۔
اس لیے وہ سارے نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اس آیت کا مطلب بھی سمجھ لیتا ہے اگر وہ پڑھے اور اس کے اوپر غور کرے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ روزے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا جب جسم یا معدہ جو ہے وہ کھانے کی چیزوں سے اور مضر چیزوں سے جو انسان کے معدے کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جب اس سے خالی ہوتا ہے تو معدے کی سروسنگ ہوتی ہے، سروس ہو جاتی ہے، پھر وہ سال بھر کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کھانے کو ہضم کرنے کی اور زیادہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے، یہ روزے کا دنیاوی فائدہ ہے جو بہت عظیم فائدہ ہے، جس کو ڈاکٹروں نے بھی مانا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کو مانا ہے کہ ہاں روزے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نہ معلوم ہو تو اس دور میں انٹرنیٹ وغیرہ بہت آسان ہے، گوگل ہے اور گوگل کروم ہے اور وہ ایج ہے، کیا ہے، اس میں ڈھونڈ لو، سارے فوائد آ جائیں گے روزے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جو سائنس بتا رہی ہے یا میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں، تو روزے کی سروسنگ ہو جاتی ہے، جس طرح سے کہ آپ اپنے گاڑی کی سروسنگ کراتے ہو، اپنے گھر کا صیانہ کراتے ہو نا، نئے سرے سے مینٹیننس جس کو کہتے ہیں، گاڑی کی مینٹیننس کراتے ہو، پھر اس کے بعد گاڑی تیار ہو گئی، اب صاحب 6 مہینے تک 8 مہینے تک آرام سے چلاؤ، کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہ جب جسم تیار ہو جاتا ہے، اس کی سروسنگ کا دور شروع ہو گیا، اب 1 مہینہ جو ہے یہ مسجد میں رہے گا، روزے سے رہے گا، اب اس کی سروسنگ ہوگی، مینٹیننس ہوگا، جو کل پرزے ادھر سے ادھر ہو گئے وہ سب سیٹ کیے جائیں گے، پھر 1 سال کے لیے پھر تیار ہو جائے گا۔ مگر اب 1 سال تک اگر نبی کے طریقے پہ چلتے رہو گے، کھانا پینا کھاتے رہو گے، تو یہ سال بھر تک چمچماتا رہے گا، نئی گاڑی رہے گی، یعنی جسم نئے جسم کی طرح سے رہے گا۔ اگر اس میں پھر اسی طرح سے جھونکنا شروع کر دیا جیسے غیر رمضان میں جھونکتے تھے اور اس میں ڈالتے رہتے تھے پیٹ میں علم غلم شلم، ویسے پھر 2-4 دن کے بعد پھر وہ ٹھس ہو جائے گا، پتہ چلا ہوا بھی نکل گئی، پنچر بھی ہو گیا اور مکینہ بھی خراب ہونے لگا۔ تو بہرکیف سب سے بڑا فائدہ یہ ہے صحت کے اعتبار سے کہ معدہ خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بیماریاں اور بہت سی آزاریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر روزدار کے پاس کوئی آدمی بیٹھتا ہے جو حقیقی روزدار ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں اٹھ کر کے، حالانکہ یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، کوئی آپ کو گھر پہ آ کے نہیں سنائے گا۔ ہمارے ہاں بڑا عالمیہ ہے ہماری قوم کا، اگر وہی انگریزی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، تو ہم لوگ پیسہ دے کر کے سیکھتے ہیں، ٹیوشن کے لیے الگ سے 2-4 ٹیوٹر لگاتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھنا چاہیں تو اس طرح سے جس کے اوپر خوب پیسہ خرچ۔ دینی تعلیم ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں جس بھی ملک میں ہیں، فری میں پڑھائی ہوتی ہے یا فیس نہ کے برابر لی جاتی ہے، تو کوئی سیکھنے والا نہیں۔ جہاں پہ بھی فری میں ملتا ہے وہ لوگ نہیں، جنت کا راستہ جو ہے وہ فری میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ مل رہا ہے، اور جہنم کا راستہ اگر لوگوں کو بتایا جائے تو پیسہ دے کر کے، تو لوگ پیسہ دے کر کے کلب ولب میں کیا کرتے ہیں لوگ، شراب کیا پیسہ ہی دے کر کے تو خریدتے ہیں، کلب میں جو جاتے ہیں تو پیسہ ہی دے کر، تو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں پیسہ دے کر کے کہ نہیں؟ یہاں پہ اگر دین کی بات بتائی جا رہی ہے، فری میں بتائی جا رہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو جنت جو سب سے قیمتی ہے اس کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اسی طرح سے یہ فائدے تھے روزے کے، تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے مگر ضروری ہے تھوڑا سا سن لیں، اللہ آپ کے ہمارے وقت کو قیمتی بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ روزے کے آداب بھی ہیں۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ روزے میں کئی آداب ہیں مگر مختصراً یہ کہ روزہ طلوع فجر میں رکھا جائے اور سورج جیسے ہی ڈوبے ویسے ہی افطار کر لیا جائے، سورج جیسے ہی ڈوبے ویسے ہی افطار کر لیا جائے، چاہے خود دیکھ کر کے کہ سورج ڈوب گیا افطار کر لیا، اذان سن لی افطار کر لیا۔ مگر اذان کے بارے میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہیں جگہوں پہ سنائیہ میں بھی ہوتا ہے، 1-2 منٹ پہلے کچھ مساجد ہیں اس میں اذان کی آواز آنے لگتی ہے۔ اب اس وقت سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور سب کے پاس آٹومیٹک ٹائم ہے، آپ لوگ تقویم لے لو، یہاں سے دیکھ لیا کرو، فوٹو کھینچ لیا لے کے چلے گا، نہیں تو قطری کیلنڈر کر کے ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، روزانہ کا ٹائم دیکھو اور اپنی گھڑی سے جو موبائل میں گھڑی ہے اس سے دیکھ کر کے جب ٹائم ہو جائے تو اس وقت آپ افطار کرو، اس کا خیال کرو۔
افطار کے وقت میں افطار کرو اور جلدی کرو افطار کرنے میں. یہ نہیں کہہ رہے یار 12-15 گھنٹہ تو رہ لیا تھوڑی دیر اور نہیں. یہاں پہ تو حکم اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فجر میں کہا تھا کھاتے رہو, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی کہا اللہ تعالیٰ نے رک جاؤ, بس رک گئے. بندگی ہے نا یہ. اب دن بھر سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں, اب اس وقت اللہ کہہ رہا کھاؤ, نہیں ابھی آتے ہیں, نہیں ابھی کھاؤ. ارے کپڑا اتار لیں, بس نہیں پہلے ابھی کھاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کھاؤ, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس وقت حکم دیا تھا رک جاؤ, نہ اذان کا ٹائم ہو گیا اب رک جاؤ, اب نہیں کھا سکتے, نہیں ایک گھونٹ اور پینا, نہیں پی سکتے, اذان ہو گئی خلاص اب نہیں پی سکتے, اب روزہ نہیں رہے گا آپ کا اگر آپ پی لو گے تو. اب اس وقت حکم ہو رہا ہے کھانے کا تو آپ اس وقت کھا لو. یہ روزے کے آداب میں سے. اسی طرح سے روزے کے آداب میں سے ہے سحری کرنا. یہ بہت اہم ہے. بہت سے لوگ سحری نہیں کرتے ہیں, یا تو ایسی سحری کرتے ہیں کہ رات بھر سحری کرتے رہتے ہیں, اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو سحری چھوڑ دیتے ہیں. روزے کا کیا فائدہ ہوا میرے بھائی؟ رات بھر آپ سحری کرتے رہے, رات بھر کھاتے رہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے. اب فجر کی نماز لیے دیے سو گئے, ظہر کے بعد اٹھے 1-2 بجے, کھٹی کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں. کھٹی کھٹی ڈکاریں کس کو آتی ہیں؟ جو ہنڈا جو ہے بھر لیتا ہے, گلے تک بھر لیتا ہے, ناک تک چڑھا لیتا ہے. بھائی سحری کرو جیسے میرے نبی نے سکھائی ہے. تھوڑا سا کچھ کھا لیا, آدھی روٹی کھا لی, دہی کھا لیا, تاکہ آپ بھوک کا مزہ تو چکھو. اگر آپ پورا کھا لو گے, 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم میں کھا لو گے اور سوچے گا میں روزے سے ہوں, فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب پتہ چلا 4 بجے 6 بجے آپ کا افطار کا وقت ہے اور 4 بجے بھی آپ کو کھٹی کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں. ابھی تک صبح والا جو رات میں کھا رہے تھے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوا, تو فائدہ کیا ہوا؟ تو سحری کرنا سنت ہے, اور سحری کی طرح سے کرو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. 1-2 کھجور کھا لی, آدھی روٹی دہی کے ساتھ کھا لی, سالن کے ساتھ کھا لی, راجمہ کے ساتھ کھا لی, تھوڑا سا چاول کھا لیا اگر کھایا تو. یا تو یہ نہیں سب جوڑے جا رہے ہو کہ 2 کھجور بھی کھانی ہے, آدھی روٹی بھی کھانی ہے, اور چاول بھی کھانا ہے, اور بریانی بھی کھانی ہے, اور یہ بھی کھانا, سب کو جوڑنا نہیں ہے. یا کر کے, یا تو یہ کھا لو یا یہ کھا لو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اتنی زیادہ دی ہے سحری کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے کچھ نہیں ہے تو 1 گھونٹ پانی ہی پی کے سحری کرو. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے, اس لیے تسحروا, سحری کیا کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب افطار کرے تو تھوڑا سا افطار کرے, پھر اس کے بعد خالی ہو جائے. کیونکہ اب اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہنے کے بعد تھوڑا سا بھی کھاتا ہے تو بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر آرام کیے نماز پڑھنے کے بعد, پھر عشاء کی نماز کے لیے تیاری کی, عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی, پھر تھوڑا سا کچھ کھا لیا ایک دم ہلکا پھلکا, پھر سو گئے. یا عبادت کرنی ہوئی تو عبادت کی. فیس بک میں اور واٹس ایپ میں اس سب میں مت رہو, یوٹیوب میں اور فلاں میں اور دھماکہ میں, کچھ بھی نہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, سو جانا ہے. صبح اٹھ گئے تھوڑی دیر پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے, اور پھر اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی, اور جلدی سے کچھ سحری کر لی. رات سے پروگرام رکھا تھا کہ بھائی کھجور کھانی ہے کہ روٹی کھانی ہے کہ بریانی کھانی ہے, جو بھی چھوٹا موٹا تھا وہ تھوڑا موڑا کھا لیا. یہ سب روزے کے آداب میں سے ہے. اسی طرح سے روزے کے آداب میں سے ہے کسی سے گالی گلوچ نہ کیا جائے, تیز نہ بولا جائے. بلکہ کوئی آدمی اگر آپ سے گالی گلوچ کرے, کوئی آدمی آپ سے بلند آواز سے بولے, تو سنت یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا. سامنے والے کو بھی چاہیے کہ پھر ایسے آدمی کو غصہ نہ دلائے. اور روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ نارمل رہیں, چیخنے چلانے والے نہ بنے کہ لوگوں سب کو پتہ چلے کہ صاحب حضرت روزے سے. کیا مطلب ہے روزے سے ہیں؟ ہم نے اپنے ملکوں میں اب تھوڑا کم ہو گیا, مگر انڈیا وغیرہ میں دیکھا ابا جان ہیں, چاچا جان ہیں, دادا جان ہیں, بھیا جان ہیں, یا بھائی جان ہیں, یا فلاں ہیں, بڑے ہیں آفس سے آ رہے ہیں, روزے سے ہیں, غصے میں. ارے یار روزہ غصہ تھوڑی نہ لاتا ہے, کہاں سے لیا ہے غصہ؟ روزہ تو منکسر المزاج بناتا ہے, نفس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے, شیطان کو بھگا دیتا ہے.
شیطان کے راستے میں. یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو اپنا روزہ آپ مکروہ کر رہے ہو. آپ کو صبر کا عادی بناتا ہے، برداشت کا عادی بناتا ہے، بہادر بناتا ہے. آپ کے اندر برداشت والی صفت پیدا ہونی چاہیے، آپ کے اندر صبر والی صفت پیدا ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ پتہ چلا کہ آپ جب آ رہے ہیں یا لوگ بھائی روزے سے اس لیے غصہ ہے. کیا مطلب؟ غصہ ایک برائی ہے. روزہ برائی لے کر آ رہا ہے؟ غصہ لے کر آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. روزے میں آپ نارمل رہیے، لوگوں سے پیاری طریقے سے میٹھے انداز میں لوگوں سے بات کیجیے. پتہ چلے ہاں آپ روزے سے ہیں، یہ نہ پتہ چلے آپ روزے سے کم ہیں، دکھاوے سے زیادہ ہیں. آپ روزے سے ہیں. عام روزہ بھی کسی نے اگر پیر اور جمعرات کا رکھا یا ایام 20 کا روزہ رکھا تو لوگوں کو پتہ چلا. اب ہمارے ہاں ایک الگ فیشن ہے ہمارے ملکوں میں، معذرت کے ساتھ، سال بھر جو ہے کبھی کسی نے مسواک نہیں کی ہوگی. اب رمضان آ گیا، عصر کے بعد سے لونڈے جو ہے محلوں میں مسواک لیے ٹہل رہے ہیں. جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی مسواک لیے رہے. یہ پہچان ہے، یہ بطاقہ ہے، یہ آئی ڈی ہے کہ صاحب یہ روزے سے ہیں. مسواک کرنی ہے گھر میں بیٹھ کے کرو. باہر کھڑے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں. باہر کھڑے ہوئے جو ہے دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسواک کر. باہر کھڑے ہوئے رات میں تراویح چھوڑ کے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ آپ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو مگر در حقیقت اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو. مسواک کرو، سنت عمل ہے، مگر مسواک گھر میں بیٹھ کے کرو. ہاں کبھی ہو سکتا ہے کسی کام سے نکل گئے تو چلے آئے، مسواک باہر اندر تھی. مگر عموماً عام طور پہ ہمارے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مسواک لیے ہوئے ہے، ڈنڈی ہلا رہا ہے. کہ سنت عمل ہے. کیوں 12 مہینے سنت نہیں ہے؟ صرف رمضان میں سنت ہے؟ رمضان میں بھی سنت ہے اور 12 مہینوں میں بھی سنت ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے سحری کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ سحری جو ہے سحری کے وقت میں کی جائے. اگر سحری کے وقت میں نہیں کی گئی تو آدمی کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. رات بھر کھاتا رہا، جب فجر کی اذان ہوئی تو سو گیا. رات میں کھا رہا تھا یا 2 بجے تک یا 1 بجے رات تک جاگتا رہا اور کھا لیا کہ اب کیا فجر میں کھائیں گے، چھوڑو. اب اس نے کیا کیا؟ ایک تو وقت سے پہلے روزہ رکھ لیا. فجر کے بعد سے ہے وقت، جس وقت فجر طلوع ہو رہی ہے اس وقت سے روزہ ہے، اس نے 2 بجے رات سے روزہ رکھ لیا. دوسری چیز یہ کہ یہ سو گیا تو یہ فجر میں اٹھے گا؟ یہ جماعت کی نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز بھی چھوڑ دی. کتنا بڑا گناہ کر دیا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. اپنی نماز کو برباد کر دیا. حالانکہ روزے سے پہلے نماز ہے، پہلے نماز کی پوچھ ہوگی پھر روزے کی پوچھ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا. نماز پہلے ہے. آپ ایک طرف تو روزہ رکھ رہے ہو، دوسری طرف نماز چھوڑ رہے ہو. تو ایسا نہ کرو کہ ایک طرف تو دین کو بنا رہے ہو، دوسری طرف سے جو ہے دین کو گرا رہے ہو. آپ گھر بنا رہے ہو اپنی 4 دیواریں، ایک طرف سے دیوار بنا رہے ہو، دوسری طرف سے دیوار توڑ رہے ہو. کبھی بنے گا گھر؟ نہیں بنے گا. کبھی بنے گا اسلام کہ نماز کو پڑھ رہے ہو، نماز کو چھوڑ رہے ہو، روزے کو رکھ رہے ہو. ظہر میں بھی سوتے رہ گئے، ظہر کے بعد آئے تھے عصر میں بھی سوتے رہ گئے. مغرب بعد بہت تھک گئے تھے اس لیے عشاء میں بھی سوتے رہ گئے. اور کیا تھا؟ روزے سے تھے. تو لا تبنوا دینکم من جانب ولا تہدموہ من جانب آخر. ایک طرف بناؤ مت اور ایک طرف بگاڑو مت. دین پورا کا پورا بناؤ. نمازوں کا بھی خیال کرو اور روزوں کا بھی خیال کرو کہ روزے پورے رکھنے ہیں اور نمازیں بھی پوری پڑھنی ہیں. اور آخری میں وہی چیز یاد رکھو کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیے ہیں، تم سے پہلے دوسری امتوں پر بھی فرض کیے ہیں. یہود و نصارہ کو بھی ہم نے روزے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور دوسری جو قومیں گزری ہیں ان کو سب کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے ہیں. مگر ان روزوں کی کیا کیفیت تھی ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. وہ اس کو بیان بھی نہیں کیا اللہ رب العالمین. بس یہ بتایا کہ انہوں نے بھی رکھے ہیں روزے تاکہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے کہ ہم سے پہلے لوگ بھی یہ نیک کام کرتے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک اللہم و نتوب الیک.